وعمل الصالحات وعمل صالحا، اچھے اعمال کرنا. زندگی میں کوئی عمل ہم سے ایسا صادر نہیں ہونا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ہماری زندگی سے وہ عمل صادر ہونا چاہیے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. آنکھ کا دیکھنا ایسا ہو کہ اللہ راضی ہو، ناراض نہ ہو. زبان کا بولنا ایسا ہو کہ اللہ راضی ہو، ناراض نہ ہو. کانوں کا سننا ایسا ہو اللہ راضی ہو، ناراض نہ ہو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ فرما رہے ہیں کان سے جو سن رہے ہو نا اس کا بھی حساب لوں گا تم سے. آنکھ سے جو دیکھ رہے ہو اس کا حساب لوں گا تم سے. کیوں دیکھا تھا تم نے؟ جب میں نے تمہیں منع کر دیا تھا کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا، پھر بھی تم کیوں دیکھتے تھے؟ تمہیں کیا ملتا تھا دیکھنے میں؟ اگر زندگی سے گناہ ختم ہو جائے نا، اگر زندگی سے گناہ ختم ہو جائیں، زندگی سے گناہ ختم ہو جائیں، زندگی سے حرام کاریاں ختم ہو جائیں، زندگی کا کوئی کام ایسا نہ ہو جس کو اللہ کے نبی نے ناجائز کیا ہو، تو خدائے پاک کی قسم دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے. یہ وہ فارمولہ ہے جو اللہ نے کہا، بتایا ہے اور قرآن میں بتایا ہے. قرآن میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. کیا خیال ہے قرآن میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. یہ اس آیت میں اللہ نے ہمیں نسخہ دیا ہے زندگی کو پرسکون بنانے کا، مزیدار بنانے کا، دنیا میں جنت کا مزہ پانے کا. تو اس کی میں بھی آپ بھی نیت کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ پاک کے غیر کو دل سے نکال دیں، کسی پہ یقین نہ کریں، اللہ پہ کریں، اور اپنی زندگی میں کوئی کام ایسا نہ ہونے دیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اپنے بچوں کو اس رخ پہ لائیں، اپنی عورتوں کو اس رخ پہ لائیں، اپنے نوجوانوں کو اس رخ پہ لائیں. ہماری نوجوان نسل آج عمل صالح سے محروم ہے. یہ جب سے موبائل آیا ہے تب سے حرام کاری بہت آسان ہو گئی ہے، سستی بھی ہو گئی ہے، آسان بھی ہو گئی ہے. پہلے حرام کاری مشکل ہوتی تھی، حرام کرنا پہلے بہت مشکل ہوتا تھا. شرما شرمی لوگ حرام سے بچے ہوئے ہوتے تھے، حجاب کی وجہ سے لوگ حرام سے بچے ہوئے ہوتے تھے. سارے ہی حجاب اڑ گئے، سارے ہی پردے ختم ہو گئے، سارے ہی حائل اڑ گئے، اور اتنی بے حیائی بڑھ گئی ہے، اتنی بے پردگی بڑھ گئی ہے، اتنی برائیاں بڑھ گئی ہیں کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا.